السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد عبدہ ورسولہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے تمام شرکائے کرام کا اور خصوصاً محترم ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فی علمہ وعملہ وخدماتہ، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں مرکز تربیہ میں خدمت کا موقع دیا اور ایک دوسرے سے ملاقات کا اور زیارت کا ان کے ذریعے شرف ملا، اور میں اپنی طرف سے اور محترم حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فیہ ان کی طرف سے، اور محترم مولانا ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ وسلمہ ان کی طرف سے بھی آپ سب کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ مولانا ارشاد الحق صاحب ان سے رابطہ ہوا تھا تو اصل میں ان کی طبیعت پہلے بھی ذرا ناساز ہی رہتی ہے، تو کل جنازے میں شرکت کی وجہ سے وہ ہمارے شاید لوگوں کو ادب سکھانے کی ضرورت ہے، اور اتنے بڑے اکابر علماء کا احترام، ان کو جگہ دینا، اور اگر بھیڑ ہو تو ان کے ارد گرد حصار بنا لینا، یہ پتہ نہیں ہمارا نوجوانوں کا اور عوام کا مزاج نہیں بن سکا۔ آپ سب خطباء بھی ہیں اور مدرسین بھی ہیں، تو علماء اور بڑوں کا ادب، اس کے اوپر لوگوں کو ضرور نصیحت کرنی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے میں اور محترم حافظ صاحب ساتھ تھے، ہم جنازے میں شرکت کے لیے گئے، تو جب وہاں سے ہم نکلنے لگے تو اتنے دھکے تھے، اور اس طرح پتہ نہیں کیا کوئی معاشر کا میدان تھا۔ میں حافظ صاحب کے آگے ہو گیا کہ میں لوگوں کو روکوں کہ حافظ صاحب کو چوٹ نہ لگے اور یہ کہیں گر نہ جائے، تو حقیقت ہے کہ ان کے لیے راستہ بنانے کی بجائے یہ مجھ سے غائب ہو گئے اور میں ان سے غائب ہو گیا، نہ کسی کے رومال کا پتہ، نہ کسی کے ٹوپی کا پتہ۔ یہی حال کل محترم قاری عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ورفع درجاتہ فی اعلی علیین والمہدیین، تو عصری صاحب کہنے لگے کہ آج میں معذرت میری قبول کریں، سارے ساتھیوں کو میری طرف سے معذرت کریں کہ میری طبیعت بہتر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کو بھی اور شرکاء کو بھی اپنا عذر پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں گے۔ دوسری جو بات ہے وہ حقیقت ہے کہ جو پروگرام ڈاکٹر صاحب سوچ رہے ہیں اور جس پروگرام کو لے کر یہ چلنے لگے ہیں، یہ ایسا پروگرام ہے کہ جتنے ہمارے اکابرین گزرے تھے وہ یہ سوچ رکھتے تھے، انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ میں نے مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی تحریریں پڑھی ہیں، اور اخبار اہل حدیث کے جو پرانے جو طبعات ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں کہ ہمارے اکابرین ہر دور میں اس ضرورت کو محسوس کرتے رہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو ہر جگہ پہ پہنچ کر اللہ کے دین کی سربلندی، لوگوں کی تعلیم، تربیت، اسلامی ذہن سازی ہر میدان کے اندر کریں۔ لیکن یہ میں افسوس سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ابھی تک ہماری جماعت کی طرف سے
کوئی ایسا ادارہ نہیں بن سکا کہ جہاں ایسے افراد کار تیار کیے جائیں جو تمام شعبوں میں جا کر، جتنے شعبے ہیں ہمارے زندگی کے، ان میں جا کر قرآن اور سنت اور اسلام کی صحیح تعلیم اور تربیت کا اہتمام کریں۔ اس لیے اس ادارے کی ضرورت ہے اور بہت ضرورت ہے۔ میرا مقصد نعوذ باللہ محترم ڈاکٹر صاحب کی دل شکنی نہیں تھا، میں نے ایک اپنی کمزوری کا اظہار کیا تھا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے ہمارے اکابرین ہیں وہ نکلتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی عزت نفس سے بڑھ کر انہوں نے اداروں کی خدمت کی ہے۔ صوفی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، وہ دور تھا کہ وہ پورے ہندوستان میں کبھی جہاد کے لیے چندہ مانگتے تھے، اور جب کچھ حالات بدلے تو پھر انہوں نے 2 اداروں کی بنیاد رکھی۔ پہلے اوڈا والا میں انہوں نے مدرسہ بنایا، اور پھر وہ مامو کانجن میں صوفی عبداللہ صاحب رحمہ اللہ وہ ہر بستی جا کر لوگوں کے پاس جا کر چندہ مانگ کر ہمارے اکابرین نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں، بلکہ یہ ضرورت ہے، اور میں انشاءاللہ محترم ڈاکٹر صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے دست و بازو ہیں، اور ہر اپنا وقت اور اپنی جو صلاحیتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں۔ ہمیں ان کے پروگرام کی بہت خوشی ہے، اور بلکہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں جو بڑوں نے خواب دیکھے تھے اور اس کو ہم عملاً ڈاکٹر صاحب کے ذریعے اس کو مکمل ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ اللہ عز الجلال ان عزائم میں برکت فرمائے اور اپنی رحمت سے ان کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ بارک اللہ فیکم۔